پروگرام حالات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پیمرا نے پابندی لگا دی عمران خان کی تقریروں پر، اور تمام ٹی وی چینل جو ہیں ان کو کہا گیا کہ کوئی بھی تقریر، نہ ریکارڈنگ، نہ دوسری تیسری، کچھ بھی نہیں دکھا سکتے۔ اور عمران خان کو اب گرفتار یہ کریں گے، بتا رہے ہیں کہ جب عمران خان اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگا تو وہاں پہ گرفتار کریں گے۔ اس پہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے پیمرا سے یہ سوال ہے کہ آئے دن مریم عمران خان کے خلاف تو چلو بولتی ہے، عمران خان کوئی ادارہ نہیں ہے، مگر جو ججوں کے خلاف روزانہ وہ تقریریں کرتی ہے آ کے وہاں پہ، اور آپ نے دیکھا کہ کسی ادارے کو وہ نہیں چھوڑتی۔ کبھی وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرتی ہے، کبھی وہ ہائی کورٹ، کبھی وہ کسی نہ کسی رنگ میں فوج کو بھی کھری کھری سنا دیتی ہے، مگر سب خاموش کیوں؟ مریم کے پاس ایسا کیا ہے، یا کس طرح مریم نے ان لوگوں کو خوش کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف نہ پیمرا بولتا ہے، نہ کوئی ادارہ بولتا ہے، سب خاموش ہیں بالکل۔ اور عمران خان نے کوئی اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ وہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور عدالتوں سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں۔ آج بھی اس نے، آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ جو ٹھگوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی نہ کوئی تکلیف دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور عمران خان کو آج یہ گرفتار نہیں کر سکے، اس کا غصہ تھا، اور یہی غصہ انہوں نے نکالنے کے لیے اس کی تقریروں پر پابندی لگا دی۔ اداروں کے خلاف یہ جتنے لوگ بھی ہیں، نون لیگ کے ترانہ ثناء اللہ ہے، اس کے اوپر بھی کیس ہے کہ اداروں کے خلاف بکواس کی، تو اس پہ تو نہیں پیمرا نے پابندی لگائی۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پبلک کو کسی اور دھیان پہ لگایا جائے، اور مہنگائی ہے وہ بڑھنی ہے، اور بھی مسائل ہیں، اور کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ یہ آپ سب کو ہم بتا چکے ہیں پہلے ہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب عدالت میں کیس جائے گا تو عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ امید ہے عدالت عمران خان کے حق میں فیصلہ کر دے گی۔ ایک تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد سے گرفتار کیا جائے گا، مگر میرا خیال ہے کہ یہ مکار لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے آج رات 3 بجے بھی یہ دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کرے، اور ان کو یہ پریشانی ہے کہ ہم اگر لاہور سے گرفتار نہیں کر سکے تو اسلام آباد سے کیسے کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ سوال تو بنتا ہے یہاں پہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اتنا آسان نہیں گرفتار کرنا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم فلاں جیل میں رکھیں گے، کوٹ لاکھپت جیل میں رکھیں گے، پتہ نہیں کدھر کدھر کے پروگرام ان کے بنے ہوئے۔ اب آپ کو چند دن میں یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ کس گیم میں ہے، اور انتخابات کیسے یہ ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے پر اتنے مقدمات ہیں۔ عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ میرا خیال کافی کمزور ہے، وہ اتنی تیز نہیں ہے۔ اب آج وہ اتوار کو جو درخواست ضمانت کے لیے، بری ضمانت کے لیے داخل کر رہے ہیں، یہ جمعے کو بھی کر سکتے تھے، یہ جمعرات کو بھی کر سکتے تھے، کل بھی کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ ٹیم جو ہے اس نے اس طرف خیال نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو اپنی جو قانونی جو ان کے ماہرین ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب اتنے مقدمات ہوں تو ہائی کورٹ میں یہ اپلیکیشن دے سکتی ہیں کہ جناب ہم روزانہ پیروی کے لیے کبھی کسی عدالت کبھی کسی عدالت نہیں جا سکتے، تو ان سب مقدمات کو اکٹھے کیا جائے، اور یہ سب ویسے بھی جعلی ہیں، تو ابھی تک ان کی جو قانونی ٹیم ہے اس نے کیوں نہیں اس طرح کی اپلیکیشن دی۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے ایک درخواست جو چیف جسٹس صاحب کو دی ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ یہ جو درخواست ہے کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا جائے عدالتوں میں، تو وہ بھی
ایک اچھا قدم ہے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہمارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح توجہ دے اور فوراً فیصلہ دے۔ اس سے دیکھیں، ایک تو آپ کے اخراجات کی بچت ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جو معاملات ہیں، پیٹرول کا خرچہ، لوگ جو نکل آتے ہیں، قوم کا خرچہ، پولیس کا خرچہ، ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر چیف جسٹس صاحب نے اس طرح توجہ نہ دی تو عمران خان کے لیے کافی مشکلات اور بھی پیدا ہوں گی۔ ہر ہفتے 2-3 مقدمات درج کیے جاتے ہیں، عدالتوں کو چاہیے کہ یہ مقدمات جو درج کروا رہے ہیں ان کو بھی روکے، ہر مقدمے کو عدالت میں پہلے چیلنج کیا جائے پھر درج کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے پاکستان کے جرائم عمران خان پر ہی ڈال دیے جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جب اتنے کیس بنا دیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر روزانہ عدالتوں میں جائیں گے اور اپنے الیکشن کی جو کمپین ہے وہ نہیں چلا سکیں گے۔ اب جو رانا ثناء اللہ، اس کے خود اپنے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، وہ خود تو وہاں جاتا نہیں عدالت میں اور دوسروں کو یہ مشورہ دیتے ہیں۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ جو حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، اس میں سے اگر آپ نکل سکتے ہیں تو فوج آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ فوج کیوں خاموش ہے؟ اور فوج کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ان چوروں کو ٹولے کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، تو اسے کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کو نکالے اور بالکل کچھ نہ کچھ تو بہتری لائے ملک میں۔ اور پیپلز پارٹی ہے وہ بھی تماشا دیکھ رہی ہے، MQM ہے وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، اور آئے دن جو پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں، مگر ان میں کسی کی غیرت نہیں جاگتی کہ ہم استعفے دے کے یہ پارلیمنٹ ختم کر دیں۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بشرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی بشرم انسان ہو، اسے شرم آ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی موقع پہ، یار ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا یہ ساری دشمن ہے۔ پیپلز پارٹی زبانی تو دعوے کرتی ہے، عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پیچھے زرداری بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ اب زرداری کروا رہا ہے تو MQM کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے جو یہ ٹھس سے مس نہیں ہو رہے۔ دھمکیاں شمکیاں دیتے ہیں MQM والے بھی، پیپلز پارٹی والوں نے تو کبھی دھمکی بھی نہیں دی، مگر آپ اگر تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب اصل میں عمران خان سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ اقتدار چھوڑ دیا تو عمران خان ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ انتخابات کروانا یہ نہیں چاہتے، اور یہ خود چاہتے ہیں کہ ہم 2-4 سال بیٹھے رہے یا کوئی ایسی عبوری گورنمنٹ آ جائے جو 2-3 سال سنبھالے۔ لیکن جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری گیم ایسے ہوتا ہے کہ یہ دعوت مارشاء اللہ کی بھی دے رہے ہیں کہ فوج آ جائے تاکہ ایک دفعہ 0-0-0-0 سب ہو جائیں، جس طرح مشرف نے کیا تھا، تو اس کے بعد پھر انتخابات ہوں، پھر ہمارے حالات اور بدل جائیں۔ کیونکہ آج میں ایک پروگرام سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، یہ شاید اکاڑا کا تھا، تو میں نے 15 سے 20 لوگوں کے بیان سنے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے، اور عمران خان کے علاوہ میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ نون لیگ کو دے گئے۔ پوچھا گیا کہ یہ تو بڑا گڑھ تھا پہلے، تو اب کیا تبدیلی آئی؟ وہ کہہ رہے کہ وہ وقت چلا گیا۔ تو یہاں سے میں نے حساب لگایا کہ لوگ عمران خان کو ووٹ تو دینا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی سردرد بنی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پلے میں اس وقت کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، ابھی جو حالات بنے ہوئے، ہماری عدالت نے جب الیکشن کا اعلان کر ہی دیا، چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو لوگ جج بھی تھے انہوں نے، تو وہاں پہ اب ان ججوں کو یہ بھی چاہیے کہ ایسا اعلان بھی کریں جس سے عمران خان کو تحفظ ملے۔ ان ججوں کو بھی پتہ ہے، سارا دن یہ عدالتوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں، ان کو نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ یہ سب پروپیگنڈا عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کو نہیں پتہ عمران خان کی جان جا سکتی ہے۔ ان کو یہ سب چیزیں ججوں کو بھی پتہ ہے، فوج کو بھی پتہ ہے، سب اداروں کو بھی پتہ ہے، اور جو پولیس والے
اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے، ایسی نوکری نہ کریں آپ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا۔ ایسے ججوں کو بھی چاہیے شرم کرنی چاہیے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم انصاف نہیں کر پا رہے۔ اب یہ جو پولیس والے آئے ہیں پکڑنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کا داماد ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کا داماد ظاہر ہے یہ پورے خاندان ہے جنہوں نے پورے پاکستان کو باقاعدہ طور پر یرغمال بنایا ہوا ہے۔ کوئی ایس پی ہے، کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کا داماد ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، یہ سب یہ ٹھگوں کا ٹولہ ہے۔ اس نے مکمل طور پر پاکستان کو یرغمال بنایا۔ ایک اور میں چیز آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی یہ جو سلانہ ثناء اللہ ہے یا آئی جی ہے، ان کی ٹیم پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے عمران خان کے کھلاڑیوں نے۔ یہ اتنے بڑے حرام خور ہیں کہ ان کی اچھا آج ایک اور بھی یہ گیم چاہتے تھے کہ پولیس کے اوپر کوئی حملہ کر دے۔ ایک معذور آدمی تھا، شاید اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اور وہ پولیس کو روک کے کھڑا تھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ پولیس کا کڑکا دے یہ، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ بہانہ مل جائے گا، اور حالات یہ مکمل طور پر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں جو آپ سن رہے ہیں اس وقت ہمارے چینل کے ذریعے بھی اور میڈیا کے ذریعے بھی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک یہ ایسی چیزوں پر پاکستان میں پابندی لگائیں، اور کوشش کریں گے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح قابو کیا جائے۔ لیکن دنیا عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، میرا خیال ہے کہ ناممکن سی چیز ہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔